فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیو اور عزیز ساتھیو، زمانے جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سی برائیاں پائی جا رہی تھیں، بہت سی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی تھیں. بدقسمتی سے ان میں سے بہت سی بدعتیں جنہیں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، شیطان نے انہیں دوبارہ مسلمانوں کے اندر عام کر دیا ہے. یہ شیطان کی چال ہے کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو، بدعت کو، خرافات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تو جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا آج وہی کام وہ کرنے لگے. انہی میں سے ایک چیز تھی ماہ سفر، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اور اس مہینے کے نصف تک، آدھے تک ہم اور آپ پہنچے ہوئے ہیں. اس سفر کے مہینے کو بھی زمانے جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا. منحوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی موجودگی میں انسان یہ تصور کرے کہ ہمارے لیے اب یہاں خیر کوئی نہیں ہے اس میں. اور یہ چیز متعدد اعتبار سے پائی جاتی تھی اور پائی جاتی تھی، میں بھی اس کو بتلاؤں گا. تو ماہ سفر کی آمد کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر سے پہلے 3 مہینے ایسے آتے ہیں جو حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں عرب کے لوگ آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرتا تھا، نہ ذی القعدہ کے مہینے میں، نہ ذی الحجہ میں، نہ محرم میں، کوئی بھی نہیں. اسی لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے اور حج کرنے کے لیے، اور یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے جلدی واپس چلے جاتے. محرم کا مہینہ کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا. جیسے ہی یہ 3 مہینے گزر جاتے، اب ان کی ساری زندگی ہی لوٹ مار، لڑنے بھیڑنے کے اوپر تھی. ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر حملہ کرتا، ان کے لوگوں کو مارتا، سامان لوٹتا، ان کے بچوں کو لا کر کے، بیویوں کو لا کر کے باندھی اور غلام بنا لیتا. اور دوسرا قبیلہ جب جیتتا، طاقت میں آتا، تو ان کے اوپر حملہ کر دیتا. لیکن ان 3 مہینوں میں، اور چوتھا مہینہ رجب ہے، جن میں وہ لوگ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے. تو جب جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا تھا، لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے نکل پڑتے تھے. کچھ لوگ تو اپنا علاقہ اس لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ دشمن کو اندازہ ہے کہ ہم یہاں ہیں نا، یہاں سے اب دوسری جگہ ہم منتقل ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ ہے کہ اب دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. اسی لیے اس کو سفر کہتے ہیں. سفر کے معنی کیا ہے؟ صاف ہو جانا. اسی لیے صفر بنا ہے، 0 جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں، یعنی مکان خالی ہو جاتا تھا. تو اس مہینے کو لوگ اسی لیے منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں لوگوں پر حملہ ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں. تو اس مہینے کی آمد کو لوگ ناپسند کرتے تھے. اور بدقسمتی سے آج یہ بدعت مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے. سفر کے مہینے کا نام ہی لوگوں نے بدل دیا ہے. عورتیں اس مہینے کو کیا کہتی ہیں؟ کون سا مہینہ جی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 13 تیزی کا مہینہ. دیکھ لیجئے، ہے نا. کون سا مہینہ ہے؟ 13 تیزی کا مہینہ. اس لیے کہ اس کی 13 تاریخ کو کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں لوگ. اس 13 کو منحوس سمجھتے ہیں. 13 تیزی کا مہینہ. اس مہینے میں لوگ شادی نہیں کریں گے. اس مہینے میں لوگ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے.
اس مہینے میں لوگ سفر نہیں کریں گے. اب تو بہت سی اصلاح ہو گئی ہے, لوگوں کی مجبوری ہے, لیکن اصل دیکھیں تو یہ برائی یہ فکرہ پایا جا رہا ہے. اس مہینے سے بچنے کے لیے, اس بدعات کو بچنے کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چنے بھون کر کے اسے محلوں میں ابال کر کے محلوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ 360 آٹے کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور گولی بنائیں گے وہ لوگ, 360, اور اسے لے جا کر کے کہاں ڈال دیں گے؟ پانی میں, تاکہ 360 دن جو ہوتے ہیں بلا ہمارے اوپر نہ آئے. اس قسم کی بہت سی بدعتیں اس مہینے میں ایجاد ہیں. حتیٰ کہ اس مہینے کا ایک دن جو آخری بدھ ہوتا ہے, آخری بدھ, اس کو کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں, یعنی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صفائی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر. نہ ہی اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, نہ یہ بدشگونی لینا ہے, اور نہ ہی یہ کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ چیز جو پائی جا رہی ہے بدشگونی, جسے اردو میں کہتے ہیں بدشگونی لینا یا منحوس تصور کرنا, یہ بدعت ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. اللہ تعالی نے جیسے ربیع الاول کو بنایا ہے ایسے ہی سفر کو ہی بنایا ہے. جس نے شوال کو بنایا ہے وہی ذی القعدہ اور ذی الحجہ کو ہی بنایا ہے. کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا ہے. یہ ہے کہ بعض مہینے کو بعض کے اوپر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے, اس سے افضل کوئی مہینہ نہیں. اسی طریقے سے مہینے کے سال کے 4 مہینے محرم, رجب, ذی القعدہ, ذی الحجہ, یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں. تو ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں. کچھ مہینے کو کچھ سے بہتر تو بنایا ہے, لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نے برا نہیں بنایا. برائی وہاں آتی ہے کہ انسان خود برا ہو جائے. برائی وہاں آتی ہے کہ انسان خود برا کام کرے, یہی اس کے لیے برائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی دن کو برا بنایا ہے, نہ کسی مہینے کو برا بنایا ہے, نہ کسی چڑیا کو برا بنایا ہے, نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حالت کو برا کہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اگر الو کو دیکھ لیا تو کیا ہوا, اب تو کسی کے دروازے پر آ کر کے الو بول دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی یا کسی کے گھر میں اب موت آنے والی ہے. حالانکہ الو اس کا نام الو نہیں ہے, الو تم نے اس کا نام رکھ لیا ہے. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد وہ پورا کرتی ہے. تم نے اس کو الو بنا لیا ہے, تمہارا نام رکھا ہوا, اللہ نے اس کو الو نہیں بنایا. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کار کھانے میں. اللہ کے ہاں کوئی برا نہیں ہے. برا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہاں کوا اگر آ جائے دروازے پر, چھت پر بولنے لگے تو کہیں گے کہ اب جو ہے کوئی کسی کے وفات آنے والی. اچھا عجیب مسئلہ ہے, بعض علاقے میں کوا اگر بولنے لگے تو یہ سمجھتے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے, اور بعض علاقے میں وہی کوا ہے اگر کسی کے گھر میں بولنے لگے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو موت آنے والی ہے. صبح کو نکلے, راستے میں جا رہے ہیں, سامنے سے اگر بلی گزر گئی تو اس کا مطلب کیا ہے جی اب واپس آ جائیں گے, ہمارا کام نہیں ہوگا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم لوگ شام کو دروازے پر بیٹھے رہے تو ایک بڑھئی جو ہے روز آنا یا 2-4 دن شام کو ایسے ادھر سے گزر کر کے دروازے سے کسی اور طرف جانے لگے. تو ہمارے بھائی اس کا ایسا نام لے لے جو مذاق میں اسے چڑھانے کے لیے پک کہا کرتے تھے. تو اسے کہیں پک کہاں جا رہے ہو, تو کہیں او مولوی صاحب آپ نے تو مجھے ٹوک دیا, اب تو میرا کام ہوگا نہیں, اب ہم کیا کریں. ہے کہ نہیں؟ راستے میں جا رہے, گھر سے نکلے کسی کام کے لیے, دیکھے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا سمجھ لیا اب جو ہے دن بھر جو ہے ہمارا کام گڑبڑ ہی رہے گا. صبح کو دکان کھولے, پہلا آدمی اگر آ گیا جو ادھار لینے والا ہے تب تو اس کو ادھار
نہیں دیں گے. کیا کہیں گے کہ پورا دن ہمارا ادھار دیتے ہی گزرے گا. اللہ کے بندے ادھار دے رہے ہو, حاجت مند ہے, ہو سکتا ہے اس پر تم کو ثواب ملے, اللہ تعالیٰ آج رہتے تم کو کہ ایک محتاج کی پریشان حال کی ضرورت تم نے پوری کر دی ہے. تو دیکھو شیطان نے کس قدر جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہالت کی باتیں ہیں, اور پرانی جو قومیں ہیں ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے, اللہ کے راستے جو بھٹکی ہوئی قومیں تھی ان کا یہ طریقہ رہا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دار السعادہ کے اندر, مفتاح دار السعادہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک دن صبح کو نکلا کہیں جانے کے لیے, تو راستے میں اسے ایک شخص مل گیا جو کانا تھا. بادشاہ کو بہت برا لگا, کہا کہ اب تو میرا کام یہ نہیں ہوگا. چنانچہ کیا کہا کہ اس کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا. کہا کہ اس کو جیل میں رکھو یہاں تک کہ میں واپس آؤں. جب گیا اور شام کو واپس آیا تو کہا اچھا اس کو نکالو, اس کو باہر نکالو. جب وہ باہر نکالا گیا تو کہا بادشاہ سلامت, کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ میرا جرم کیا تھا, کیوں آپ نے مجھے جیل میں ڈالا؟ ایک مزدور آدمی ہوں, ایک غریب ہوں, صبح میں نکلا تھا کس لیے؟ اپنے بچوں کی روٹی کے لیے, کمانے کے لیے میں نکلا تھا. اب دن بھر آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا, میرے بچے کھائیں گے کیا؟ آخر ہماری غلطی کیا تھی؟ بادشاہ نے کہا تجھے دیکھ کر کے ہم نے برا شگون لیا تھا, تمہیں دیکھ کر کے کہ کانا ہمیں دکھ گیا ہے, اب دن بھر ہمارا کام نہیں ہوگا. کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف کیجئے گا, ذرا یہ بتائیے آپ جس کام کے لیے گئے تھے آپ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا ہاں بھائی میرا کام تو ہو گیا ہے, میرا کام تو ہو گیا ہے. کہا گستاخی معاف, آپ نے مجھے دیکھا آپ کا کام ہو گیا, لیکن ہم نے آپ کو دیکھا تو میں کہاں گیا؟ جیل میں گیا. تو منحوس کون ٹھہرا؟ میں کہ آپ ٹھہرے؟ کون ٹھہرا منحوس؟ سوچے منحوس کون ٹھہرا؟ بادشاہ ٹھہرا نا, ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرحوس نہیں بنایا ہے. پرانی قومیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو بھٹکی ہوئی تھی ان کا یہ عقیدہ رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے متعدد قوموں کو قرآن مجید میں فرمایا ہے تو ان کی یہ برائی ذکر کی. ایک مثال لیجئے, حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں, اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں. مدائن صالح آج بھی مدینہ منورہ سے تبوک کے راستے پر آج بھی موجود ہے, علا جسے کہا جاتا ہے مدائن. وہاں بھی آج ان کے گھروں کے اور ان کی بلڈنگوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں. وہ کنواں آج بھی موجود ہے جہاں پر جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے, آج بھی موجود ہے, نشانات پائے جا رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے آ کیا کہا؟ اعبدوا اللہ, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, دو جماعت ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے. ایک جماعت مومنوں کی تھی اور دوسری جماعت کیا تھی؟ کافروں کی تھی. جو کافروں کی جماعت تھی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اے میری قوم کے لوگوں, ایک نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے بڑا مہربان ہوتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. کہتا اے میری قوم کے لوگوں لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ, آخر تم نیکی کرنے کے بجائے برائی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی خیرات کے بجائے اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہو تم؟ اس لیے کہ ظاہر بات تم نبی کی مخالفت کرو گے, تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم لوگ اللہ کا عذاب آئے گا. تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا اطیرنا بک, آپ بڑے منحوس ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ہم نے آپ کو دیکھ کر کے نحوست حاصل کی ہے. وہ کیسے کہ ہم آپس میں امن سے تھے, کھاتے اور پیتے تھے, آپ کے آنے کے بعد ہم میں دیکھیے لڑائی شروع ہو گئی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ, یہ نحوست کا جو معاملہ ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تمہیں دعوت دی جا رہی ہے دین کی, اسے نحوست سمجھ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے بھی قوم کو دعوت دی تو آپ کے بارے میں لوگ یہی کہنے لگے نا
کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنا اختلاف، حتیٰ کہ شیطان کس قدر برے راستے پر لگاتا ہے۔ ذہن میں آ گئی بات تو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدا میں ایمان لانے والے لوگ تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نہایت ہی غریب اور کمزور قسم کے لوگ تھے، غلام لوگ تھے، خریدے اور بیچے جایا کرتے تھے۔ ان میں کچھ لونڈیاں تھی اور کچھ لونڈے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا انہوں نے کیا ہے سنو۔ تو انہی لونڈیوں میں ایک لونڈیا زنیرہ الرومیہ تھی، روم کے علاقے کے رہنے والی، بالکل گوری اور چٹی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لے آئیں تو ان کو اس قدر عذاب دیا جانے لگا، اس قدر عذاب دیا جانے لگا کہ ان کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی، نعوذ باللہ من آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مالکن تھی ان کے سر کے اوپر جوتے برسوایا کرتی تھی اور دھوپ میں کھڑی کر دیتی تھی ان کو، جس کی وجہ سے انہیں ان کی ایک کیفیت ہوئی۔ تو کیا کہنے لگی کہ دیکھا اس کا اثر، یہ تیری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ تو لات اور عزا کے اوپر ایمان نہیں لے آئی تو لات اور عزا نے تیری آنکھ کو چھین لیا۔ کیا کیا؟ لات اور عزا جو ان کے دو بت تھے انہوں نے چھین لیا۔ تو اس لونڈی نے کیا کہا؟ لات اور عزا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ادھر سے گزر ہوا، جب دیکھا کہ انہیں بہت ستایا جا رہا ہے اور ایسی اذیت پہنچائی جا رہی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ کتنا؟ 7 کو، کچھ جس میں سے 3 یا 4 عورتیں تھیں اور باقی کیا تھے۔ اسی لیے ان کے باپ کہا کرتے تھے بیٹے تم جو ہے ان غلاموں کو، کمزوروں کو، لونڈیوں کو آزاد کرتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم تو ایسے اگر آزاد کرو جو طاقتور ہوں، جو تلوار اٹھانے والے ہوں، جو ہتھیار اٹھانے والے ہوں، وقت پر تمہاری مدد کریں گے، تمہیں فائدہ ملے گا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے میرے ابو جان، اس کا اجر میں کس سے چاہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واللیل کے آخر بیان فرماتا ہے وَمَا عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ قرآن مجید کی آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا، اور جب آزاد کر دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں کی۔ حضرت ذنیرہ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ہمیں منحوس سمجھ رہے ہیں، ہمارے ایمان لانے والے کو نحوست تصور کر رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو گئی ہوں، ہم نے توحید کا اقرار کر لیا ہے، تو میں نابینا ہو گئی ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہر چیز پر قادر ہے، ان کو رسوا کرنے کے لیے اے اللہ تعالیٰ تو میری نظر کو واپس کر دے۔ چنانچہ دعا کر کے رات میں سوئی ہیں، صبح کو اٹھتی ہیں تو ان کی بینائی واپس آ گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو اب قریش کیا کہنا شروع کیے؟ اس لیے کہ جو حق نہیں ماننا چاہتا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ڈھونڈ لے آتا ہے، اگر نہ ماننا چاہے تو چاہے جتنی حق بات آپ کہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب تک کیا کہتے تھے؟ اس کی بینائی کس نے چھین لی ہے؟ لات اور عزا نے۔ اب کہنے لگے کہ محمد کا جادو بڑا تیز ہے، محمد کا جادو بڑا تیز ہے، اتنا تیز جادو ہے کہ اس نے ایک نابینا کی بینائی کو واپس کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی سے کے راستے سے جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بعد دینوں کو، بعد چیزوں کو اور بعد حالات کو، یہ تینوں غور کریں گے۔ یہی ہے بدشگونی لینا کہ دن کی آمد پر یا کسی چیز کو دیکھ کر کے یا بعد ایسے حالات پیدا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ جو کام کہتے ہیں وہ کام نہ کریں، جو کام کرنا چاہیں وہ کام کرنے سے رک جائیں۔ جیسے راستے میں جا رہے ہیں، سامنے چوہا آ گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا، واپس چلے آئے، اور اگر جائیں بھی تو دل کے اندر کیا رہے؟ یہ کڑر رہے کہ اب تو میرا کام ہوگا نہیں، لیکن جانا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ تو کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی آواز کو سن کر کے، الو کی آواز سن لی، یا کوئی حالت ایسی پیدا ہو جائے، جیسے ہم نے حالت کہا کہ صبح کو کوئی آدمی دکان کھولا اور پہلا شخص کون آیا جو ادھار مانگ رہا تھا، اس کو نہ دیا جائے،
یا کسی وقت کی آمد پر، جیسے سفر کا مہینہ ہے، یا بہت سے لوگ بدھ کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ان حالات کو سمجھ کر کے کوئی آدمی کوئی کام کرنا چھوڑ دے، یہی بدشگونی لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، متعدد حدیثوں میں اس کی آپ نے تردید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا صفر ولا حامتا۔ عدوہ کہتے ہیں چھوا چھوت کی بیماری، کوئی بیماری چھوا چھوت والی نہیں ہے، ولا صفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ولا حامتا، الو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک دیہاتی تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، عدوہ کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی ایک ریوڑ ہے، ایک جماعت ہے، اور سب کے سب بالکل تندرست ہیں۔ ایک ایسا اونٹ جسے خارش کی بیماری ہے، اگر لا کر کے اس میں ڈال دیا جائے تو دوسرے کو بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، پہلے کوئی بیماری کہاں سے لگی ہے؟ دوسرے کو اس سے لگی ہے، پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اپنے آپ منتقل ہو جاتی ہے، اگر اللہ کی قدرت نہیں ہے پھر بھی منتقل ہو، اللہ کی قدرت کا اس میں دخل نہیں ہے، تقدیر کا، حالانکہ اس میں بہت بڑا دخل تقدیر کا ہے۔ بعض بیماریاں ہیں ایک سے دوسرے کو پہنچتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اگر اللہ کی تقدیر نہیں ہوتی تو، ورنہ دیکھیں ایک شخص ہے اپنے گھر میں رہتا ہے، اسے بیماری لگ جاتی ہے، لیکن گھر والوں میں سے سب کو بیماری نہیں لگتی، گھر والے صحیح سالم رہتے ہیں نا، نہیں لگتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کو کہ نہیں لگتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ بیماری کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنی بیماریاں جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ایک سے دوسرے تک پہنچ جایا کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو بیماری ہم تک نہیں لگتی۔ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن احتیاط کا یہ معنی نہیں ہے کہ مردوں کو دفن کرنے بھی نہ جائیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ جو بیماری آئی تھی، کیا نام تھا اس کا، کورونا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے مردوں کو بھی دفن کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بعض وہ علاقے جو دنیا کے غریب ترین ملک مانے جاتے ہیں، اللہ تبارک سے مصلحت ہے کہ وہاں پر یہ بیماری کم سے کم پائی گئی ہے۔ وہ ملک جو طب میں ترقی نہیں کیے تھے ان میں یہ بیماری کم سے کم پائی جاتی تھی۔ تو گویا یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں احتیاط برتنا ہے، احتیاط کا یہ معنی نہیں کہ ہم وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں، ہمارا کوئی مریض ہے تو ہم اس کی خدمت بھی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو دفن بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے۔ اسی لیے دیکھیں گے کورونا وائرس کے اندر خود ہندوستان کے اندر یہ کام زیادہ مسلمانوں نے کیا ہے، اور مسلمانوں میں خود بھی حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں یہ بیماری کم ان تک پہنچی ہے، اگر فیصد لگایا کم پہنچی ہے، جبکہ خود ان کے مردوں کو بسا اوقات لے جا کر کے یہاں سڑ رہے ہیں تو ان کے شمشان گھاٹ جا کے پہنچایا کرتے تھے مسلمان، ان کے خاندان والے نہیں آیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بیماریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کسی تک پہنچتی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، دیکھیں ایک بات اور ہے، کیا کوئی چیز منحوس ہے دنیا میں کہ نہیں ہے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بری بنا کر پیدا کیا ہو کہ اس کی وجہ سے برائی، جیسے سفر آ گیا تو بلائیں آئے گی، یا مثال کے طور پر الو آ گیا تو لوگ کیا ہے مرنا شروع ہو جائیں گے، یا کووا بول دے تو اس کا ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ہیں ان میں جو بسا اوقات خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس کے اندر ذاتی اس کی اپنی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ابھی بتاؤ عام طور پر لوگ اس کو محسوس کریں گے، ایک شخص ہے باہر بہت خوش رہا کرتا ہے لیکن اپنے گھر میں نہیں جانا چاہتا، گھر کے اندر کیوں؟ بیوی اتنا بدزبان ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ پہنچیں گے کہ لڑائی شروع ہو جائے گی گھر میں، تو گھر میں جاتے ہوئے کیا ہے وہ ڈرتا اور اپنے لیے کیا ہے بری حالت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر نحوست ہو تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، بس اگر ہو تو 3 چیزوں میں ہوگی، گھر کے اندر اور بیوی کے اندر، عورت کے اندر اور سواری کے اندر، یہ 3 چیزیں ہوں گی، یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ گھر کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ بعض گھر 2 وجہ سے بہت ہی برے ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جس کو محسوس کرنا چاہیے، اس گھر کے اندر ایسے لوگ رہا کرتے ہیں جو برائیاں ہی کیا کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات دیکھیے، ایک زمین برتن ہے، آپ اس کے اندر اگر خوشبو رکھیں گے تو خوشبو پھینک دینے کے بعد بھی، دھول دینے کے بعد بھی اسے خوشبو آتی رہے گی، ہوتا ہے نا۔ اور بعض برتن ہیں اگر آپ نے اس میں بدبودار چیز رکھی تو اس کے پھینکنے کے بعد، دھونے کے بعد بھی اس کی بدبو آتی رہتی، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو کیا مطلب یہ برتن کی خرابی سے ہے؟ جی، یہ بدبو اور خوشبو جو برتن کی ہے اپنی، اس کے اندر کوئی اچھی یا بری چیز رکھی تھی جس کی وجہ سے یہ خرابی یا اچھائی پیدا ہو گئی ہے۔ یہی مثال ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے گھر کی رکھی ہے۔ یہی مثال کیا ہے؟ گھر میں اگر اچھے لوگ رہا کرتے ہیں تو وہ گھر مبارک بن جایا کرتا ہے، برکت والا گھر بن جایا کرتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر برے لوگ رہنا شروع کر دیں تو وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص، اس سنت کو عام طور پر لوگ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات انہیں محسوس نہیں ہوتا اور بہت بڑا نقصان اٹھایا کرتے ہیں۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر کوئی شخص راستے میں جا رہا ہے، کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے، تو اسے ایک دعا پڑھ لینی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے وہاں کوئی آدمی ہو، وہاں کوئی گندگی چھوڑ کر کے گیا ہو، کوئی بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہو جس کی وجہ شیطان وہاں پر آ کر کے بیٹھ گیا ہو، اور اب آپ اچانک گئے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں لی اور آپ کو وہ چیز، شیطان آپ کا سوار ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیں گے بچے بسا اوقات، عورت ہے، بچے تندرست ہیں، لیکن کہیں باہر گئے، واپس آئے تو شیطان ان کے اوپر سوار رہا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ جب اگر کوئی آدمی، کوئی، آپ نے بیان فرمایا کوئی آدمی کوئی سواری خریدتا ہے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کوئی آدمی کوئی سواری خریدے تو اس کی گردن کو پکڑ کر کے کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت لہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت لہ۔ اے اللہ تعالیٰ، اس کے خیر سے اور جو خیر اس کے اندر ہے اس کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور جو برائی اس کے اندر ہے اس کی برائی سے میں آپ سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہی کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے کہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت لہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت لہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے بسا اوقات کوئی جگہ جو ہوتی ہے، کوئی گھر جو ہوتا ہے، اس میں نحوست جو پیدا ہو جاتی ہے، کس وجہ سے؟ اولاً تو اس وجہ سے کہ وہاں پر جو رہنے والے، اس سے پہلے جو لوگ رہا کرتے ہیں وہ بڑے برے ہوا کرتے ہیں، جن کی برائی کا اثر وہاں پر باقی رہ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات گھر کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، اس میں ہوا کا گزر نہیں رہا کرتا، جس کی وجہ سے وہ جراثیم اور بری ہوا وہاں کی ہوتی ہے اور انسان کے لیے برا۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بیوی بسا اوقات بد زبان ہوتی ہے، گھر میں پہنچا نہیں مرد کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں گھر کے باہر اچھا لگتا ہے اور گھر کے اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات کوئی سواری ہوا کرتی ہے، جب دیکھو خرابی پڑی ہوئی ہے، جب دیکھو پنچر ہوئی ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، انسان اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا رہتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کے اندر کبھی کبھار اس قسم کی چیز پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے، اس وجہ سے خارج کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت نے بعض چیزوں کو ایسے منحوس قرار دیا ہے اس وجہ سے کہ وہاں برائی پیدا ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک گھر کے اندر ایک صاحب آ کر کے رہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس گھر میں آنے سے پہلے ہمارے مال کہا کرتے تھے یہ جانوروں کو، آج بھی اصل بدو جو ہیں ان کے ہاں اصل مال کیا ہے؟ وہ یہ جانور ہے، جن کے پاس جتنا جانور ہے اتنا ان کے پاس مال ہے۔ تو وہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اس گھر میں منتقل ہونے سے پہلے ہمارے مال بھی زیادہ تھے،
ہمارے افراد بھی زیادہ تھے، لیکن جب ہم اس گھر کے اندر منتقل ہو کر کے آ گئے ہیں تو ہمارے مال بھی کم ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی اس پہ بعض مر گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ذروھا فإنھا ذمیمہ، اس گھر کو چھوڑ دو۔ اسی لیے میں بات وہ لوگ جو بار بار شکایت کرتے ہیں کہ اس گھر کے اندر ہمیں جب سے آئے یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہمارے اوپر آ گئی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی بیمار رہا کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ انسان اس گھر کو کیا کرے؟ چھوڑ دے، تاکہ اس کا عقیدہ نہ خراب ہو کہ ہاں اس گھر میں آنے کی وجہ سے، حالانکہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اصل ساتھیوں ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ انسان یہ سوچے کہ اصل نحوست کیا ہے۔ آپ کا کون سا دن سب سے منحوس دن ہے؟ جس دن آپ کو کام نہ ملے، ہم اسی کو سمجھیں گے نا، آج دن بھر ہمارا کام نہیں ہوا ہے اور وہ منحوس رہا ہے۔ اصل نحوست کیا ہے؟ اصل نحوست یہ ہے کہ جس دن آپ اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں کمی کر دیں، جس دن آپ گناہ زیادہ کریں، وہ دن آپ کے لیے زیادہ منحوس ہے۔ جس دن آپ سے نیکی نہ ہو پائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، آپ کی نمازیں چھوٹتی رہیں، اللہ کا ذکر نہ ہو پائے، وہ دن آپ کے لیے منحوس ہے، چاہے آپ کو مال اس دن ملے یا نہ ملے۔ لیکن جس دن آپ اللہ کی صبح سے شام ہو گئی ہے اور آپ نے 5 صفحے قرآن مجید کے بھی نہیں پڑھے ہیں، آپ کے گھر میں آج اللہ کا ذکر نہیں ہوا ہے، تو یہ اصل نحوست ہے۔ اصل نحوست شریعت اس کو مانتی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا صحیح مسلم کے اندر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کتنے لوگوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا؟ 99 لوگوں کو۔ کتنا؟ 99 لوگوں کو۔ تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہاں کوئی مولوی صاحب ہیں جن کے پاس میں جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس گاؤں میں وہاں پر جو مولوی صاحب ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہے۔ گیا ان کے پاس، ان سے پوچھا کہ وہ شخص جو 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہو، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا کہ 30 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے کو، اب کون سی توبہ اس کی قبول ہوگی؟ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی توبہ ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے؟ تو کہا جب میری توبہ ہی نہیں، ہمیں مرنا ہی ہے تو لاؤ 100 پورا کر دیں، 99 کے کم رہ جائے۔ لہذا ان مولوی صاحب کو اس نے اڑا دیا اور چلا آگے۔ پھر کچھ دن کے بعد دل کے اندر خلش تھی، کھٹک تھی کہ آخر کوئی معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ پھر پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی ہے جو میری رہنمائی کرے، یہ تھوڑی بتایا کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے، اس کو بتایا نہیں، ورنہ لوگ ظاہر بات اسی کو پکڑتے، یہ نہیں بتایا۔ چلو لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں گاؤں کے اندر ایک صاحب رہتے ہیں، وہ بڑے نیک ہیں۔ جب ان کے پاس گیا تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، توبہ کا معاملہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان ہے، اس میں کسی بندے کا کیا دخل ہے؟ تو اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو اور تو صحیح راستے پر رہے تو ایسا کر کہ اب جس گاؤں میں تو تھا اس گاؤں کو چھوڑ دے تو، اس لیے کہ وہ گاؤں برا گاؤں ہے، وہ گاؤں منحوس ہے، جہاں برے لوگ رہا کرتے ہیں، وہاں رہ کر کے تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جب 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو باقی دوسرے جرم کتنے کیے ہوگے تم نے؟ شراب بھی پی ہوگی، زنا کیا ہوگا، چوری ہے کہ نہیں، قتل تو کتنے گناہ تو کیے ہوگے۔ تو اب اس گاؤں میں تو نہ رہا، اس گاؤں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ گاؤں برا اور منحوس ہے۔ تو یہ دیکھیے نحوست کسی گاؤں میں کسی جگہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ زمین بری ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر جو آسمان ہے وہ برا ہے، نہیں، اس لیے کہ وہاں برے لوگ رہا کرتے ہیں۔ تو اصل برائی، اصل نحوست کیا ہے؟ انسان کے خود اس کے عمل ہے، نہ یہ کہ الو وہ نہیں ہے جسے تم الو کہتے ہو۔ اصل جو اسے الو کہتا وہ الو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسے تو الو کہہ رہا ہے، اسے منحوس سمجھ رہا ہے۔ اصل نحوست تیرے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو اس شخص سے کہا کہ تو اب اس گاؤں کے اندر نہ رہ، اس لیے کہ یہ گاؤں برا ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں، انہیں چھوڑ کر کے تو فلاں گاؤں میں چلا جا جہاں اللہ کے کچھ نیک بندے بستے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ اب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت آ گئے،
ملک الموت آ گئے, وہ وہیں زمین پر گر پڑا, اس کی جانکنی کا وقت آیا. تو اب ملک الموت کے ساتھ دو قسم کے فرشتے آتے ہیں نہیں آتے ہیں, ہے نا؟ اگر نیک آدمی ہے تو کیسے فرشتے آئیں گے؟ جو اچھی خوبصورت ہوں گے اور جنت سے خوشبودار کفن لے کر کے آتے ہیں. اس لیے کہ آپ لوگ جسم کو کفن پہناتے ہیں, روحوں کو کفن کون پہناتا ہے؟ اللہ کے فرشتے پہناتے ہیں. آپ لوگ نیک ہے یا برا ہے سب کو سفید کپڑا پہنائیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب کو آپ لوگ خوشبو دیں گے, اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک کون نیک ہے اور کون برا ہے. یہ آپ کا کام ہے. لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے. اگر نیک روح ہے تو اس کے لیے خوشبودار کفن لے کر کے آئیں گے, اور بری روح ہے تو اس کے لیے برے کفن لے کر کے آئیں گے. اب دونوں قسم کے فرشتے دوڑے کہ ہاں یہ 100 آدمیوں کا قاتل اتنا بڑا مجرم ہے, لہذا اس کی روح کون لے کر کے جائے گا؟ ہم لے کر کے جائیں گے. اور ادھر سے فرشتوں نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ کے لیے توبہ کے نیت سے نکلا ہے, اچھی نیت سے نکلا ہے, لہذا اس کو کفن کون پہنائے گا؟ ہم لوگ کفن پہنائیں گے. لہذا آپس میں بحث کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا وہاں پر, اور کہا جاؤ دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے آؤ. وہ آیا فیصلہ کرنے کے لیے, تو کہا ایسا کرو, آسان کام ہے بھائی. وہ جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں برائی کرتا تھا, اور جس گاؤں طرف جا رہا تھا کس لیے جا رہا تھا؟ نیکی کرنے کے لیے, ہے کہ توبہ کے لیے. لہذا اب ناپو کہ کس گاؤں کی دوری زیادہ ہے, جس گاؤں کے قریب ہو انہی لوگوں میں اس کا شمار کر دو. اگر برے گاؤں کے زیادہ قریب ہے تو اسے برے لوگوں میں, اور اگر نیک گاؤں کے قریب ہے تو اسے نیک لوگوں میں. جب ناپا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا, کس زمین سے؟ برے, پھیل جا تو پھیل جا. اور اس زمین سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو سکڑ جا, تاکہ کم ہو جائے گی نا. تو جب فرشتوں نے ناپا تو یہ زمین کیا تھی؟ طویل تھی, اور یہاں قریب تھا. کس کے قریب تھا؟ وہ نیکوں کے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس کی روح کون لے جائے گا؟ جو نیک لوگ ہیں. تو بات یہاں سے ساتھیوں نکلی تھی کہ اصل برائی کیا چیز ہے؟ اصل برائی کسی زمین میں نہیں ہے, اصل نحوست کسی انسان میں نہیں ہے, اصل نحوست کسی جانور میں نہیں ہے. اصل نحوست یہ ہے کہ انسان کے اپنے عمل میں ہے. جس گھر میں انسان داخل نہیں ہونا چاہ رہا اپنی بیوی کی وجہ سے, اس گھر میں کوئی خرابی ہے نہیں. اصل خرابی کیا ہے کہ وہاں پر شیطان کی ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے, تو جب گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے تو, اور آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں, آپ کام پر جاتے ہیں آپ لوگ, اگر اصل نے کسی ایسے گھر میں بھیجا جہاں کے لوگ بڑی اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, تو آپ کو وہاں جاتے کیا ہے؟ اچھا لگے گا, خوشی محسوس ہوگی, ہے نا. لیکن کسی ایسی جگہ بھیج دیا جہاں جو صرف کام ہی کرواتا ہے, سر پر کھڑا رہتا ہے اور ڈانٹتا ہے, تو آپ جاتے ہوئے کیا محسوس کریں گے؟ ہر قدم پر آپ کیا محسوس کریں گے؟ خوف محسوس کریں گے نا. تو گویا منحوس, اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں آپ. یہ تو یہ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان برا نہیں, اس کا اعمال برا ہوتا ہے. ہمارے لیے سب سے مبارک وہ دن ہے جس دن ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, 5 وقت کی نمازیں ہماری نہ چھوٹیں, اللہ کا ذکر نہ چھوٹے, قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے. اور ہمارے لیے منحوس دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمانی ہم سے ہو. تو بات ساتھیوں یہاں سے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے مہینے کو یا کسی اور چیز کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا ہے. اصل نحوست کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال ہیں. لہذا کسی چیز کو منحوس سمجھنا, کسی چیز کو سے بدشگونی لینا, یہ اسلامی طریقہ نہیں بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو مبارک بنائے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو مبارک بنائے, اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو مبارک بنائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.